اتنے میں انہیں کمرے کے باہر شور سنائی دیا، جیسے کوئی کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ وہ دونوں زبیر کا منہ صاف کر کے فوراً بیڈ کے نیچے چھپ گئے۔ اچانک کمرے کے اندر 2 آدمی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، آج تو خلیل نے بڑے تگڑے شکار پکڑے ہیں۔ سارے نوجوان ہٹے کٹے ہیں، ان کے جسم کا خون بھی تازہ ہوگا اور اعضاء بھی صحت مند ہوں گے۔ ان لڑکوں کی وجہ سے خون پینے والوں کو تازہ خون ملے گا، خون بیچنے والوں کو بہترین خون، گوشت کھانے والوں کو صحت مند گوشت، اور اعضاء بیچنے والوں کو تندرست اعضاء کی صورت میں ڈھیر سارے پیسے۔ دوسرے نے کہا، ہاں آج تو ہماری موج ہی لگ گئی ہے، چلو اس لڑکے کو اٹھا کر لے جائیں، شروعات اسی سے کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر سبحان اور اذلان ہکا بکا رہ گئے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ خیر انہیں اس بات کا تو پتہ چل گیا تھا کہ ان لوگوں کی ایک پوری گینگ ہے، جن میں سے کچھ آدم خور ہیں اور کچھ اعضاء فروش، اور یہ ہمیں کسی بھی صورت بخشنے والے نہیں۔ سبحان کے ذہن میں ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اذلان کے کان میں خسر پسر کی کہ چلو ان پر ہوا ہول دیتے ہیں، خدا نے چاہا تو ان 2 کو تو مارنے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ اذلان پہلے تو ڈرا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ زبیر کو اٹھا رہے ہیں تو اسے جوش آ گیا۔ ان میں سے ایک آدمی بیڈ کی ایک سائیڈ کھڑا تھا اور دوسرا دوسری سائیڈ۔ ان دونوں نے بیک وقت دونوں آدمیوں کی ٹانگیں کھینچیں اور انہیں سر کے بل گرا دیا۔ گرتے وقت ان کے منہ سے چیخیں نکلیں، لیکن باہر کے لوگ گپ شپ اور شور و گل میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں اپنے دونوں آدمیوں کی آواز سنائی نہیں دی۔ ان دونوں کو چوٹ تو لگی تھی، لیکن وہ ابھی بھی بے ہوش نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اور اذلان نے جلدی سے باہر نکل کر ان کے سر پر وار کر دیا اور منہ پر مکوں کی برسات کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ ان کو بے ہوش کرنے کے بعد سبحان اور اذلان نے ان کو باندھ دیا اور ان کے کپڑے خود پہن لیے۔ اب وہ سوچ بچار کرنے لگے کہ اگر زیادہ وقت ان کے آدمی واپس نہیں گئے تو انہیں شک ہو جائے گا، اس لیے جو بھی کام ہے جلدی کرنا ہوگا، ورنہ زندہ بچ کر جانا ممکن نہیں۔ ان دونوں نے کمرے کے اندر سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے انہیں ایک کھڑکی نظر آئی جو حویلی کے باغ میں کھلتی تھی، لیکن وہ دوسری منزل پر کھڑے تھے اور باغ پہلی منزل پر تھا۔ چھلانگ لگا کر نیچے پہنچنا تو ناممکن تھا اور وقت بھی کم تھا کہ کچھ کر سکتے۔ انہیں نیچے کی جانب جانے کے لیے کوئی رسی بھی نہ ملی۔ اب ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اذلان نے کہا، کسی کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، جو بھی آئے گا اسے مار گرائیں گے۔ اس پر سبحان نے کہا، ہم یہاں کھڑے رہ کر ان کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی گینگ کتنی بڑی اور خطرناک ہے، ہمیں جلد ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ایک کام کرتے ہیں، زبیر کو بیڈ کے نیچے چھپا کر باہر چلتے ہیں اور ارباز و طلحہ کو چل کر دیکھتے ہیں، شاید باہر جا کر کوئی رسی بھی مل جائے اور ہم یہاں سے نکل پائیں۔ وہ دونوں بھاگ کر ارباز کے کمرے میں پہنچے۔ وہ بے ہوش پڑا تھا۔ وہ اس کے کمرے کی چھان بین کرنے لگے کہ شاید کوئی رسی مل جائے کہ جسے استعمال کر کے وہ باغ تک پہنچ سکیں۔ اچانک اذلان کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ بولا، کیوں نہ بستروں کی چادروں کو باندھ کر باہر نکلا جائے۔ سبحان نے خوشی کے مارے اسے گلے لگا لیا۔ ان دونوں نے ارباز کو بستر کی چادر میں لپیٹا اور اسے اٹھا کر کمرے سے باہر لے گئے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی کہ ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو انہیں گھورے جا رہا تھا۔ اچانک اس نے پوچھا، تم دونوں کو اتنی دیر کیوں لگ گئی اسے لے جانے میں؟ جلدی لے جاؤ، سرجن صاحب انتظار کر رہے ہیں۔
سبحان اور اذلان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی شراب کے نشے میں دھت تھا، اس لیے انہیں پہچان نہ سکا۔ سبحان نے دھیمی آواز میں کہا، جی بس لے جا رہے ہیں۔ وہ آدمی نشے میں اتنا دھت تھا کہ سبحان کی آواز نہ پہچان سکا اور آگے کی جانب چل دیا۔ سبحان اور اذلان ارباز کو زبیر کے کمرے میں لے گئے۔ اب وقت بہت کم تھا، جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ انہوں نے ارباز کو بیڈ کے نیچے چھپا دیا اور پھر باہر کی طرف لپکے۔ وہ دونوں بھاگے بھاگے طلحہ کے کمرے میں پہنچے، لیکن آگے آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ طلحہ تو کمرے میں موجود ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اس کا پورا کمرہ چھان مارا، لیکن طلحہ کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ مایوسی میں ڈوبے دونوں دوست واپس زبیر کے کمرے کی طرف دوڑے کہ ایک تو نہ بچا سکے، باقی دو کی زندگی ابھی بھی بچا سکتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے فوراً دروازے کے آگے بھاری سامان رکھ دیا تاکہ کوئی کمرے میں داخل نہ ہو سکے۔ انہوں نے فوراً بستروں کی چادروں کو آپس میں باندھا اور نیچے باغ تک پہنچا دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ زبیر اور ارباز ابھی تک بے ہوش تھے، اور جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا انہیں نیچے لے جانا ناممکن تھا۔ وہ فوراً ارباز اور زبیر کو گھسیٹ کر باتھ روم میں لے گئے اور انہیں نہلا دیا، جس کی وجہ سے ان کا ہوش تھوڑا بحال ہوا۔ انہوں نے فوراً زبیر اور ارباز کو صورتحال سے آگاہ کیا اور سارا منصوبہ بتایا۔ اب وہ باتھ روم سے نکل آئے تو دیکھا ان دونوں بے ہوش آدمیوں میں سے ایک آدمی کا ہوش بحال ہو رہا تھا۔ اذلان نے فوراً اس کے سر پر کوئی بھاری چیز مار کر اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا۔ سبحان نے کہا، پہلے میں جاؤں گا کیونکہ میں نے وہ بے ہوشی والا کھانا بالکل نہیں کھایا تھا، اس لیے میرا ہوش برقرار ہے۔ میں پہلے نیچے جا کر دیکھوں گا، اگر کوئی مسئلہ نہ ہوا تو پھر تم لوگ نیچے آ جانا۔ سبحان نے اچانک بات بدلی۔ اس نے کہا، زبیر تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں نیچے تک پہنچنے میں مدد کروں گا، کیونکہ تم پر ابھی بھی بے ہوشی طاری ہے، تم اکیلے نیچے نہیں اتر پاؤ گے۔ زبیر نے سبحان کی بات سے اتفاق کیا۔ اب سبحان آگے تھا اور زبیر اس کے پیچھے پیچھے۔ سبحان خود بھی نیچے اتر رہا تھا اور زبیر کو بھی اترنے میں مدد دے رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں نیچے اتر گئے۔ باغ میں اندھیرا تھا، اس لیے وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سبحان نے اذلان اور ارباز کو اشارہ کیا کہ نیچے آ جاؤ، پھر آہستہ آہستہ وہ دونوں بھی نیچے اتر آئے۔ وہ سب بحفاظت نیچے اترنے کی خوشی منا ہی رہے تھے کہ ایک چیخ نے ان کی خوشی خاک میں ملا دی۔ وہ طلحہ کے چیخنے کی آواز تھی۔ سارے دوست زاروں قطار رونے لگے کہ ہم اپنے ایک دوست کی جان نہ بچا سکے۔ سبحان نے سب کو تسلی دی کہ پرسکون ہو جاؤ، خدا کی یہی مرضی تھی، تم سب پرسکون ہو جاؤ، ہمارے یہاں سے نکلنے کے لیے ہمارا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے۔ اس نے ان سب کو خاموش کروایا۔ اب وہ سب باہر کا راستہ ڈھونڈنے میں لگ گئے، لیکن دور دور تک باہر جانے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کے پاس مایوس ہو کر بیٹھنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار انہیں ایک چھوٹا سا دروازہ مل گیا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آخر یہ دروازہ کس طرف جاتا ہے۔